السلام علیکم دوستو، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 45۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، لیکن مجھے بھی کیا معلوم تھا کہ میں جن لوگوں کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں وہ میرے کچھ نہیں لگتے۔ جبھی تو انہوں نے اتنی آسانی سے مجھے اپنے مطلب کے حصول کے لیے اتنے قریب فعل کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ٹھنڈے اور سخت پتھر سے پوچھ ٹکائے وہ اس سے خیالوں میں مخاطب تھی جس کا خیال اب کسی صورت ذہن سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں موت کسی بھی وقت انہیں لپک سکتی ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ موت سے اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنا اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی اس سے سامنا ہوا تو اس سے نظریں کیسے ملائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں تمہیں محبت کا دھوکہ دیتے دیتے خود تمہاری محبت میں مبتلا ہو گئی ہوں، اور یقیناً اس لائق نہیں رہی کہ کبھی تم سے ملوں تو تم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں نے ایسا کیا بھی تو تم یقین نہیں کرو گے۔ محبت میں دھوکہ کھانے والوں کے پاس اعتبار کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے آسمان پر نظر ڈالی۔ سیاہ آسمان پر ٹکے سنہرے ستارے اس کی آنکھوں کو خوبصورت نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا دل جس دکھ اور پچھتاوے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس نے دنیا کی ہر خوبصورتی کو اس کے لیے بے معنی کر دیا تھا۔ خوبصورتی تو بس تیری سیاہ آنکھوں میں تھی، دلکش تو بس وہ بال لگتے تھے جو گھوڑے کی پوچھ پر سفر کرتے ہوئے ہوا کے زور سے اڑتے چلے جاتے تھے۔ تیری تلوار کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی، اور تیری کمان سے نکلے تیر کنواریوں کے دل گھائل کر دیتے تھے۔ میرا دل بھی گھائل ہے، پر اس گھائل دل کو تیرے روبرو کیسے پیش کروں کہ میری پیشانی پر بے وفائی کا بدنما داغ چمکتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور وہ بیٹھے بیٹھے دھیمی آواز میں گنگنانے لگی تھی۔ شاعری کی ان بے ربط بولوں کو اس کی دلکش آواز نے ایسا سنبھالا تھا کہ کسی کمی بیشی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ سریا جو اسے غیر موجود پا کر ڈھونڈتی ہوئی وہاں چلی آئی تھی، بنا کوئی آہٹ کیے خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی اور پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھنے اور سننے لگی۔ تاروں کی مدھم روشنی میں بھی اس کا ملکوتی حسن نمایاں تھا۔ بنانے والے نے اسے اتنی فرصت سے بنایا تھا کہ ڈھونڈنے پر بھی اس کے حسن میں کوئی کمی بیشی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس انتہا کے حسن پر آواز کی مدھرتا طرفہ تماشا تھی۔ سریا سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین ہے یا سننے میں زیادہ دلکش۔ آواز اور تصویر کے اس دلکش تال میل نے اسے سحر زدہ سا کر دیا تھا۔ یہ سحر اس وقت ٹوٹا جب اس نے گنگنانا چھوڑ کر اپنے گھٹنوں پر سر رکھا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ سارا، میری پیاری سہیلی، کیا ہوا تمہیں؟ آخر ایسا کون سا غم ہے جو تمہیں ہر دم یوں گھلاتا رہتا ہے؟ سریا سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا اور اس کے قریب جا کر اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے تڑپ کر پوچھنے لگی۔ غم ہوتا تو سہ لیتی، یہ تو پچھتاوے ہیں جو ہر پل میرا دم گھوٹتے رہتے ہیں۔ تم جو اس وقت اتنی محبت سے مجھے گلے لگائے بیٹھی ہو، اگر میرا مکروہ چہرہ دیکھ لو تو مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ جب سے حاطب کی زبانی اسے ماضی کے کچھ رازوں کا علم ہوا تھا، اس کا احساس جرم مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ دل ایسی بے قراری کا شکار تھا کہ کسی طور چین نہیں آتا تھا۔ ایسی اضطرابی کیفیت میں سریا کی ذرا سی ہمدردی نے لبریز پیمانے کو چھلک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو وہ موقع ملنے پر اس کا مداوع بھی کر دیتا ہے، اس لیے ایسے شخص کو کسی صورت قابل نفرت نہیں سمجھا جا سکتا اور دوستوں سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہاری سہیلی ہوں سارا، اور میرے دل میں اتنی وسعت ہے کہ تمہاری ذات کی کسی تاریک پہلو کے باوجود تم سے محبت کرتی ہوں۔ للہ مجھ سے اپنا غم بانٹ لو، ورنہ مجھے یہ احساس مار ڈالے گا کہ میں اتنی بری سہیلی تھی کہ تم کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکی۔ سریا کی نم لہجے میں کہی ہوئی بات نے اسے اور بھی زیادہ شدت سے رلا دیا۔ کیوں خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہو سارا؟ تمہارا یہ رونا میرے دل کو تڑپا رہا ہے۔ اس بار سریا خود کو سسکنے سے نہ روک پائی۔ معاف کر دو سہیلی، میں تو خدا کے اس احسان پر رو پڑی تھی کہ وہ آج بھی مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے تم جیسے ہمدرد دوست عطا کر رکھے ہیں۔ اس نے سریا کو چومتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ بس تو اب جلدی سے بتا دو کہ تمہارے دل پر کیا بوجھ ہے۔ سریا نے اصرار کیا تو اس بار بھی اس نے مزاحمت نہیں کی اور اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی جو اس سے پہلے کبھی کہنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ سریا نے سب کچھ سکون سے سنا اور جب وہ خاموش ہوئی تو بولی، تم سے جو کچھ سرزد ہوا اس میں بہت کچھ حالات کی بھی ستم ظریفی تھی۔ تمہیں پالنے والوں نے اخلاقیات کی دھچیاں اڑا کر تم سے ایک مکروہ عمل کروایا۔ جو غلطی تم سے ہوئی ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی تمہیں اس کی تلافی کا موقع مل جائے۔
فی الحال تو تم یہی کر سکتی ہو کہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہو۔ وہ بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے حال خوب جانتا ہے، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ رب کو پانے کی چاہ میں ہی تو میں کلیسا میں گئی تھی، جہاں سے تم سب کے لیے ایک مصیبت مول کر لے آ گئی۔ اب آگے کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ تمہیں اس معاملے میں اپنے دماغ پر کوئی بوجھ لینے کی ضرورت نہیں۔ تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہوا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اس برے میں سے کچھ اچھا ہی ظہور پذیر ہوگا۔ ثریا نے اس کی ڈھارس دی۔ تم کتنی خوش نصیب ہو ثریا کہ تمہارے پاس ایک بھرپور یقین اور عقیدہ موجود ہے، اور کوئی ہے جس کے بھروسے پر تم برے سے برے حالات میں بھی خوش امیدی رکھ سکتی ہو۔ اسے بے ساختہ ہی ثریا پر رشک آیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو پیاری، میری سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ میں جتنی بھی گناہ گار سہی، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ہر طرح کے حالات میں یہ امید رکھتی ہوں کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہیں اپنے دین کی ایک بہت بڑی خوبی بتاؤں؟ ثریا کے دل میں بولتے بولتے اچانک ایک خیال الہام کی طرح اترا تو اس نے سارہ سے پوچھا، ضرور بتاؤ، مجھے جان کر اچھا لگے گا۔ اس نے دلچسپی ظاہر کی۔ ہمارے دین کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی شخص دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے سابقہ زندگی کے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی نوزائیدہ بچہ ہو۔ بس یوں سمجھ لو کہ نو مسلم کو ایک بار پھر زندگی جینے کا موقع ملتا ہے، اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے نامہ اعمال میں جتنی چاہے نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ واقعی کیا یہ سچ ہے؟ کیا نو مسلم کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے؟ حسب توقع سارہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے تمہیں بالکل درست بتایا ہے، لیکن یاد رکھو کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں پر ندامت نہ ہو۔ گناہوں پر نادم ہو کر رب کے حضور جس قدر استغفار کیا جائے اتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کا معاملہ بھی الگ ہے۔ اگر بندے سے کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ انسان معاف کر دے، یا پھر آپ کوئی کی مناسب تلافی کر دیں۔ ثریا نے مزید وضاحت کی۔ اگر انسان کو معافی تلافی کا موقع ہی نہ ملے تو ثریا کی وضاحت نے اس کے جوش کو قدرے کم کر دیا۔ انسان کو کم از کم نیت ضرور رکھنا چاہیے۔ سچی نیت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ موقع بھی فراہم کر ہی دیتے ہیں۔ ثریا کے سکون سے دیے جواب نے اس کی ساری الجھنیں دور کر دی، یا پھر شاید یوں کہ ثریا کا کوئی کمال نہیں تھا، اور وہی خوش قسمتی تھی کہ وقت کے اس خاص لمحے میں اللہ نے اسے اپنے دین کے لیے چن لیا تھا۔ جب یہ ثریا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لجاجت سے بولی، مجھے اپنے دین میں داخل کر لو ثریا، میں اپنے شانوں پر لدی گناہوں کی گٹھلی سے نجات چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی تمہاری طرح مستقبل کے لیے کوئی خوش امیدی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کا رنگ پہلے سے جدا تھا۔ سارہ میری پیاری بہن، کیا میں جو کچھ سنا وہ سچ ہے؟ ثریا نے بے ساختہ ہی سے اپنے سال لپٹا لیا۔ بالکل سچ۔ وہ اس وقت اس کے کان میں دنیا کا شاید سب سے مدھر گیت گنگنا رہی تھی۔ او میرے پیارے اللہ، آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے ان حالات میں بھی اتنی بڑی خوشخبری سے نواز دیا۔ ثریا کی اس فیصلے سے اسے بے تحاشا خوشی ہوئی۔ خوشی کی شدت نے اسے اطراف سے بے خبر سا کر دیا۔ ثریا، ذرا یہ آوازیں تو سنو، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ پہرے داروں میں ہلچل سی محسوس ہو رہی ہے۔ سارہ ہی نے پہلے وہ آوازیں سنی اور پھر ثریا کو بھی اس طرح متوجہ کیا۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ کان لگا کر سنتے اپنی جگہ سے بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ صوبان اس کے حواری ایک بار پھر حملہ ور ہونے کے لیے آ رہے ہوں؟ سارہ اپنے خدشے کو زبان پر لے آئی۔ جو بھی ہے، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ ثریا نے پیش قدمی کی۔ اوپر کی طرف جانے سے قبل انہوں نے اپنے سامان میں سے تیر کمان بھی اٹھا لیے تھے۔ باقی خواتین اور بچے ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے دل میں خیر کی دعا مانگتے اوپر پہنچی تو دور دکھائی دیتے منظر نے انہیں ششدر کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آبادی کی طرف سے اٹھتی آگ کی لپٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثریا نے سراسیمگی سے پوچھا۔ اس طرف ہمارے مکانات تھے، انہوں نے مکانوں کو آگ لگا دی ہے، لیکن اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ بستی کے جو مکین ہمارے ساتھ نہیں آ سکے تھے وہ کس حال میں ہیں؟ خدا نہ خواستہ ان ظالموں نے مکانوں کے ساتھ کہیں مکینوں کو بھی تو۔ جواب دینے والا شدت جذبات کے باعث اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس کے نامکمل جملے کا مفہوم سمجھ کر ثریا اور سارہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ یہاں موجود بستی کا ہر مکین اس وقت کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ یہ تصور ہی نہایت اندوناک تھا کہ کسی کے پیاروں کو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ اب کیا ہوگا؟ سارہ نے ارد گرد موجود چہروں کو وحشت دیکھتے ہوئے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ سردارزادی تشریف لا رہی ہے، اب وہی فیصلہ کریں گی۔
اس جواب پر انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو نظریں لیلا پر پڑی۔ وہ حسب معمول چہرے پر نقاب میں چھپائے تیز تیز قدموں سے چلی آ رہی تھی۔ ہمیں اجازت دیجیے سردار زادی، ہم اپنے پیاروں پر یہ ظلم کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ ایک جذباتی نوجوان نے بھڑکتی آگ کا جائزہ لیتے ہوئے لیلا سے مطالبہ کیا۔ اجلت اور جذبات میں کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ دشمنوں نے ہمیں ہماری کمین گاہ سے نکالنے کے لیے چال چلی ہو۔ عبد المالک نے مستربانہ اس نوجوان کی مخالفت کی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کیونکہ جو گھر جلائے جا رہے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، اور ان گھروں میں جو جل کر مر رہے ہیں ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نوجوان نے تلخی سے عبد المالک کو تانا دیا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں اس تکلیف سے واقف ہوں جو اپنے گھروں اور گھر والوں کی تباہی سے انسان محسوس کرتا ہے۔ تم جس تکلیف سے آج گزر رہے ہو میں اس سے گزر کر آ چکا ہوں، پھر بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا جائے۔ عبد المالک نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کچھ مشل بردار اس طرف آ رہے تھے۔ پہرے داروں میں سے کوئی چلایا، انہیں قریب آنے دو۔ لیلا نے حکم دیا اور خود بھی تیر کمان سنبھال کر آنے والوں کی طرف دیکھنے لگی۔ مشلوں کی تعداد 4 تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ 4 افراد اس طرف آ رہے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور صرف 4 نے مشلیں تھام رکھی ہوں۔ لیکن جس طرح وہ علل اعلان آ رہے تھے اس سے یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ حملے کی نیت سے نہیں آ رہے تھے۔ فاصلہ تھوڑا سا سمٹا تو اندازہ ہوا کہ پیادہ اس طرف آنے والوں میں 3 عورتیں اور ایک مرد ہے۔ میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ مرد مسجد کا امام ہے اور ایک عورت بابا قادر کی بہن ہے۔ ایک شخص نے جوش سے چیختے ہوئے سب کو اطلاع دی۔ تم میں سے چند لوگ نیچے جاؤ اور فاصلے سے ان لوگوں سے حالات معلوم کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ سبحانی نے کوئی پیغام دے کر یہاں بھیجا ہے۔ اگر ایسا ہے تو انہیں یہاں میرے پاس لے آنا۔ لیلا نے حکم جاری کیا۔ لڑکی ہونے کے باوجود اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور اپنے افعال و انداز سے وہ ثابت کرتی تھی کہ اگرچہ وہ مرد نہیں لیکن اپنے باپ کی بالکل صحیح جانشین ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست تھا سردار زادی۔ انہیں صوبان نے پیغام رسانی کے لیے ہماری طرف بھیجا ہے۔ امام صاحب کا کہنا ہے کہ وہ صوبان کا پیغام براہ راست آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ عبید اللہ کی سربراہی میں نیچے جانے والے لوگوں آنے والوں کو اپنے ساتھ اوپر لے کر آ گئے اور عبید اللہ نے صورتحال بیان کی۔ السلام علیکم امام صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے، فرمائیے کیا پیغام بھیجا ہے صوبان نے؟ وہ فوراً امام مسجد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹی، ہم واقعی تمہارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ میری اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو میں اس پیغام رسانی کے بجائے اپنی موت کو قبول کرتا اور خود کو تمہارے باپ اور اس کے دوست کی روح کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیتا، لیکن یہ ان مظلوموں کی زندگی کا سوال ہے جنہیں میں اپنے پیچھے صوبان کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے روبرو یہ سب کہتے امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھتی ہوں امام صاحب، اس لیے مجھ سے بدگمانی کی امید نہ رکھیں اور آپ کو جو پیغام دے کر یہاں بھیجا گیا ہے وہ بلا جھجک سنا دیں۔ لیلا نے انہیں بات کرنے کا حوصلہ دیا اور ایک نظر ان کے ساتھ کھڑی عورتوں پر ڈالی۔ ان تینوں کی حالت ابتر تھی اور حولے سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے بال نوچے سوٹنے کے ساتھ ساتھ چہروں پر تمانچے بھی مارے گئے ہیں۔ صوبان نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس کا بہت سا نقصان ہو چکا ہے۔ اپنے اس نقصان کا بدلہ لینے کے لیے اس نے آپ کے مکان سمیت بستی کے بیشتر گھر جلا ڈالے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب سلسلہ یہیں نہیں رکے گا، وہ جلتے ہوئے مکانوں سے اٹھتے شعلوں کو بجھنے نہیں دے گا اور ایک ایک کر کے بستی میں باقی رہ جانے والوں کو اس آگ میں زندہ پھینکتا چلا جائے گا۔ امام صاحب جو پیغام لے کر آئے تھے وہ واقعی لرزہ دینے والا تھا۔ مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کے باوجود لیلا اپنی جگہ کام کر رہ گئی۔ کچھ ایسی کیفیت وہاں موجود دوسرے افراد کی ہوئی۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے کیا شرط رکھی ہے صوبان نے؟ وہ بھانپ گئی تھی کہ امام صاحب کا لایا ہوا پیغام ابھی ادھورا ہے، اس لیے خود کو سنبھال کر نہایت متانت سے سوال کیا۔ صوبان نے امام صاحب کی زبان گویا بات کہنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ جو بھی ہے کہہ ڈالیے، میں صوبان کی کسی گستاخی کے لیے آپ کو قصوروار نہیں گردانوں گی۔ اسے ایک بار پھر امام صاحب کو حوصلہ بڑھانا پڑا۔ اس نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اپنی بستی اور اس کے لوگوں کو بچانا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کا ایک مطالبہ پورا کرنا ہوگا۔ آپ کو امام صاحب کی زبان ایک بار پھر لڑکھڑائی۔ آپ کو صوبان سے نکاح کے لیے حامی بھرنا ہوگی۔ آخرکار انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی بات مکمل کر ہی لی۔ بات ایسی تھی کہ باوجود ضبط کی کوشش کے لیلا سے برداشت نہیں ہو سکی اور اس نے یکدم ہی نیام سے تلوار کھینچ لی۔ اس مردود کافر دہری کی یہ مجال کہ وہ میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجے۔ جاؤ جا کر کہہ دو اس سے کہ اس سے نکاح کرنے کے مقابلے میں لیلا مر جانا زیادہ پسند کرے گی۔ اس کی پرتعیش آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ تمہارے باپ اور اس کے بعد تمہاری ضد نے ہماری پوری بستی کو کھا لیا ہے۔
اگر تم باپ بیٹی صوبان سے دشمنی نہ کرتے تو آج ہماری بستی کا یہ حال نہ ہوتا۔ تمہاری وجہ سے ہم میں سے آدھے دربدر ہیں اور آدھے دردناک موت کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے ہمارا سکون اور خوشیاں چھین لی گئی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے مزید کتنا برا ہوگا۔ لیلا کا صاف انکار سن کر عورتوں میں سے ایک نے سر اٹھا کر اس کی طرف نفرت سے دیکھا اور پھر زہرآلود لہجے میں بولتی چلی گئی، صوبان کے جرائم کے الزام میرے مرے ہوئے باپ اور مجھ پر لگانے سے پہلے سوچ لو کہ وہ جہنمی شخص صلیبیوں کا اعلیٰ کار ہے اور عرصے سے ہمیں ہمارے دین کے اصل سے ہٹا کر ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ میرے باپ اور میرا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم اس کے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے رہیں اور اسے کھل کر اس کھیل میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ عورت کے الزام نے اسے تکلیف دی اور غم و غصے کی میل جولی کیفیت میں اسے جواب دیا، فی الحال اس بحث کو چھوڑ دو بیٹی، ان انسانی زندگی متعلق سوچو جو اس وقت صرف اور صرف تمہارے جواب کے رحم و کرم پر ہے۔ امام مسجد نے درمیان میں دخل دے کر بحث کو لمبا نہیں ہونے دیا اور ان کی توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول کرائی جن کی زندگیاں اس وقت شدید خطرے میں تھیں۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے امام صاحب کے؟ آپ سردار زادی سے کیا سوچنے کا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہماری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک بھی مثال ایسی موجود ہے کہ مسلمانوں نے موت کے خوف سے اپنی عزت کسی کافر کے حوالے کر دی ہو؟ صوبان اپنے افعال سے خود کو کافر ثابت کر چکا ہے اور کافر سے جہاد کیا جاتا ہے، رشتے ناتے نہیں۔ اس مجمع میں خاموشی سے کڑ عبد المالک سے صورتحال برداشت نہیں ہوئی تو تیز آواز میں بول پڑا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے حمایت میں آوازیں اٹھتی چلی گئی اور ہر ایک ہی صوبان کی شرط کو قبول کرنا اپنی غیرت کے منافی سمجھنے لگا۔ اس ایک لڑکی کو بچانے کے لیے تم اتنی بہت سی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، وہی عورت ہزیانی لہجے میں چیخی۔ یہاں سوال ایک لڑکی کو بچانے کا نہیں، اپنی غیرت و حمیت اور دین کی حفاظت کا ہے خاتون۔ کسی نے اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کی، میں تمہارے ان فلسفوں کو نہیں سمجھ سکتی، میں اپنے پیچھے اپنے شوہر اور 2 بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ انہیں زندہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ عورت کے الفاظ نے ایک بار پھر ہر شخص پر سکوت طاری کر دیا۔ لیلا کے لیے صوبان سے نکاح کا پیغام قبول کرنا ناممکن تھا، اس عورت سے درد سے لیلا کے لیے صوبان سے نکاح کا پیغام قبول کرنا ناممکن تھا تو اس عورت کے در سے نظریں چرانا بھی ممکن نہیں تھا۔ مت فریاد کرو ان ظالم اور خود پسند لوگوں سے، ان کے پاس تمہارے درد کی دوا نہیں ہے، اس مسئلے کا صرف ایک حل ہے۔ انملی تینوں عورتوں میں سے بابا قادر کی بہن اپنی ساتھی عورت سے مخاطب ہو کر بولی اور پھر لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خند ہوئی۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس فتنے کو ہی جہنم رسید کر دیا جائے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ تیر کی طرح لیلا کی طرف جھپٹی۔ درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایک ہی چھلانگ میں لیلا کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس لمحے لوگوں نے اس کے ہاتھ میں موجود وہ برچی دیکھی جس نے شاید اب تک اپنے لباس میں چھپائی ہوئی تھی۔ ارد گرد کھڑے لوگ بے ساختہ ہی چیختے ہوئے اس کی طرف جھپٹے۔ اس لمحے ان کی توجہ باقی دونوں عورتوں کی طرف سے ہٹ گئی تھی، اس لیے ان دونوں کو اپنی ساتھی سے زیادہ بہتر موقع مل گیا اور انہوں نے اپنے اپنے چھپائے ہوئے تیزدار آلات نکال کر تیزی سے انہیں حرکت دینا شروع کر دی۔ ان کے اس فعل میں کوئی ربط نہیں تھا، وہ بس مجنونانہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہی تھی جس کے باعث 3-4 لوگوں کو زخم آئے، لیکن پھر انہوں نے سنبھالا لے لیا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں عورتیں اپنے ہی خون میں نہائی ہوئی نیچے پڑی دکھائی دی۔ ان کی ساتھی بابا قادر کی بہن پہلے ہی جہنم واصل ہو چکی تھی، لیکن مرنے سے قبل وہ اپنی برچی سے لیلا کے ہاتھ پر ایک چرکا سا لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پورا خاندان ہی جہنمی اور سازشی تھا۔ زخم کو انگلیوں کی مدد سے دبائے لیلا نے حقارت سے مردہ عورت کو دیکھ کر تبصرہ کیا، اس کا کیا کرنا ہے سردار زادی؟ عبید اللہ نے اس سارے قضیے کے دوران جکڑ لیے گئے امام مسجد کو لیلا کے سامنے پیش کیا۔ کیا آپ بھی ان سازشوں کے ساتھ شامل تھے؟ لیلا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے پوچھا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے ان کے ارادوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میری نظر میں تو یہ مظلوم عورتیں تھیں جنہیں میری نظروں کے سامنے زد و کوب کیا گیا تھا اور ان کے بچوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ تم میرے سامنے کی بچی ہو، تمہارا باپ میرا بچپن کا دوست تھا، میں تمہیں کوئی دھوکہ دینے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اپنی صفائی دیتے ان کا لہجہ دکھ سے کانپ رہا تھا۔ بابا قادر بھی میرے بابا کے قابل اعتبار اور پرانے ساتھی تھے، لیکن ان سمیت ان کے پورے خاندان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایسے حالات میں میں کسی پر بھروسہ کروں تو کیسے کروں؟ اس کے انداز میں ایک بے بسی سی تھی۔ میں اس سے زیادہ اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا، تمہیں اختیار ہے کہ مجھ سے جو چاہو سلوک کرو، انہوں نے باوقار انداز میں جواب دے کر فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ انہیں لے جاؤ، ہم ان کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ لیلا نے حکم دیا تو امام مسجد کو اس کے سامنے سے ہٹا لیا گیا۔ مرنے والی عورتوں کی لاشیں ہٹانے کا کام پہلے ہی کیا جا رہا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سازشی اپنی جگہ، مگر ہم یہ فراموش نہیں کر سکتے کہ صوبان کے چنگل میں پھنسے لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ لیلا نے مشورہ لینے والے انداز میں ارد گرد جمع ساتھیوں سے پوچھا۔ صوبان کی شرط قبول کرنا تو کسی صورت ممکن نہیں، اس کے علاوہ
آپ ہمیں جو حکم دیں اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ عبیداللہ نے جواب دینے میں پہل کی۔ دوسری صورت میں ہمیں اپنے اس پناہ گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کرنا ہوگا۔ ان لوگوں کو، ان ظالموں کے رحم و کرم پر کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیلا نے گھمبیر لہجے میں کہا، میرے خیال میں جذباتیت ہوگی۔ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ جن لوگوں کی خاطر آپ یہ خطرہ مول لیں گی ان میں سے کتنے آپ سے مخلص ہوں گے۔ ذرا امکان تو اسی بات کا ہے کہ ان میں سے اکثریت ان سازشوں کے ساتھی ہوں گی۔ اگر وہ ان کے ساتھی نہ ہوتے تو انہیں آپ کا پیغام ملنے پر باقی لوگوں کی طرح یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے وہ وہیں رک رہے، اور اب صبح صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ان لوگوں کا سہارا لے رہا ہے۔ اتنی دیر سے خاموش تماشائی بنی۔ سارا نے پہلی بار اپنی رائے ظاہر کی۔ تمہاری بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں میرا پیغام نہ مل سکا ہو، یا پیغام ملا بھی ہو تو ہمارے ساتھ شامل ہونے کا موقع نہ ملا ہو، اور اس صورتحال میں وہ لوگ پس کر رہ جائیں گے۔ وہ اپنے لوگوں سے سچ مچ بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ان کی فکر سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اس امکان کو اکثر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب اکثریت کے تحفظ کی بات ہو تو دل پر پتھر رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت آپ ان لوگوں کے حق میں دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ سارا نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے سردار زادی، مجھے امید ہے کہ اخی اور تیمور صاحب جلد ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر واپس آئیں گے۔ سریا نے بھی اسے دلاسا دیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیلا آہستہ سے بڑبڑائی، پھر مضبوط لہجے میں بلند آواز میں بولی، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پوری طرح ہوشیار رہے۔ ہم آخری تیر اور آخری شخص تک ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم حق پر ہیں تو ہم تک اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ کر رہے گی انشاءاللہ۔ کئی افراد نے بآواز بلند اس کی تائید کی، پھر وہ کافی دیر تک نعرے لگاتے رہے۔ ان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے لیلا بھی ان کے درمیان موجود رہی۔ صبح زیادہ دور نہیں ہے، آپ کو تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ وفادار عبیداللہ کو اپنی سردارزادی کا ہمیشہ ہی خیال رہتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے نقاب کے پیچھے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اگلے لمحے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ایک پہرے دار تھا جو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بہت تیزی سے ان کی طرف دورہ چلا آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس کی حالت دیکھ کر عبیداللہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہمیں شبہ ہے کہ دوسری طرف سے پہاڑی کو گھیرا جا رہا ہے اور کچھ لوگ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے چڑھے ہوئے سانس کے ساتھ مشکل جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ عبیداللہ نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے جانور ہوں، کچھ سائے نظر آئے ہیں جو زیادہ واضح تو نہیں لیکن انداز سے انسانی لگتے ہیں۔ اس کا جواب نہایت حوصلہ شکن تھا۔ ایک کے بعد دوسری نازل ہو جانے والی یہ پریشانی اعصاب کے لیے بڑی آزمائش تھی، آزمائش جس سے اللہ کے محبوب بندوں ہی کو گزارا جاتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو ہسٹری۔ اللہ حافظ۔